میرے دوستوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی پہلی اذان کس نے دی تھی؟ وہ کون سے خوش نصیب تھے جن کی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں بھی سننے کی بشارت بخشی؟ وہ کون تھے جنہوں نے اسلام کی راہ میں ناقابل تصور تکالیف سہی لیکن پھر بھی عہد کی صدائیں بلند کرتے رہے؟ میرے دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز واقعے پر، لیکن ویڈیو کے اختتام پر میں آپ سے ایک ایسا سوال کرنے والا ہوں جس کا جواب شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے آگے چلتے ہوئے کیوں دیکھا تھا؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں گردش کرتا رہے گا اور اس کا مکمل جواب ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو دیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر اس بابرکت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار دوستو، بلال بن رباح اصل میں حبشہ موجودہ ایتھوپیا کے ایک سیاہ فام غلام تھے۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور وہ مکہ میں امیہ بن خلف جیسے سخت گیر سردار کے غلام تھے۔ یار دوستو، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ غلامی کی زنجیریں کسی کے ایمان کو قید نہیں کر سکتی؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام غلام نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا نور ایمان رکھا تھا جو کفر کے اندھیروں کو چیر کر روشنی کی کرن بن گیا۔ یار دوستو، جب مکہ مکرمہ میں اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حق کی آواز سنی اور فوراً اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کا مالک امیہ بن خلف ایک ظالم شخص تھا جو کسی غلام کو اسلام قبول کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یار دوستو، پھر کیا ہوا؟ حضرت بلال حبشی کو ایسے ظلم دیے گئے جن کو سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ آپ کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، کوڑوں سے مارا گیا، گلے میں رسی ڈال کر مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا تاکہ وہ اسلام سے توبہ کر لیں۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ عہد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی اور فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ سن کر قریش کے سردار غصے سے پاگل ہو جاتے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ یار دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے مظالم دیکھے تو ان کا دل ابر آیا۔ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا، بلال کو کتنے میں بیچو گے؟ ظالم امیہ نے بہت زیادہ قیمت مانگی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقم دے کر فوراً حضرت بلال حبشی کو آزاد کر دیا۔ یار دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب ایک غلام جو دنیا میں بے بس تھا جنت کا سردار بن چکا تھا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جس نے کسی غلام کو آزاد کیا، اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے جسم کا ایک عضو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یار دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی اذان دینے کا شرف کیوں بخشا؟ جب مدینہ میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو اذان دینے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ جب انہوں نے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو مدینہ کی فضائیں نور سے بھر گئیں، اور یہی وہ آواز تھی جسے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یار دوستو، یہی نہیں بلکہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت دیکھی اور وہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی۔ پوچھا، بلال یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تمہیں جنت میں اپنے آگے چلتے دیکھا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے بلال، تم جنت میں مجھ سے آگے چل رہے ہو۔ پیارے دوستو، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بلند گردن والے مؤذن ہوں گے۔ پیارے دوستو، اب آئیے آپ کو غزوات میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے قصے بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، نمبر 1 پر آتی ہے غزوہ بدر۔ یہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سابقہ مالک امیہ بن خلف سے انتقام لیا۔ نمبر 2، غزوہ احد اور غزوہ خندق۔ یہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت اور بہادری دکھائی۔ پیارے دوستو، جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ قریش کے بڑے سردار حیران تھے کہ جس غلام کو
وہ کمتر سمجھتے تھے آج وہی اسلام کے سب سے معزز افراد میں شامل ہیں۔ یار دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ جب انہوں نے اذان دینے کی کوشش کی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ان کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا اور پھر صرف ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر جب دمشق میں اذان دی تو سب صحابہ کرام زارو قطار رونے لگے۔ یار دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ وہ جب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو زارو قطار رونے لگ جاتے۔ یار دوستو، ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تم ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینہ منورہ واپس آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اذان دینے لگے۔ پیارے دوستو، مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے ہوئے لوگ نکل آئے، کیونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کی یاد آ گئی۔ پیارے دوستو، آخر کار 20 ہجری میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی صدا آج بھی دنیا کے ہر کونے میں گونجتی ہے۔ پیارے دوستو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں میرے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ پیارے دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند اہم سبق آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے دنیا کی آزمائشوں کو خاطر میں نہ لایا۔ وضو اور نوافل کی پابندی نے انہیں جنت میں بلند مقام دیا۔ وہ جو غلام تھا آج بھی سب سے معزز ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ سے سوال ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے آگے چلتے ہوئے کیوں دیکھا تھا؟ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آواز سنی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیارے دوستو، یہ اس لیے تھا کیونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ وضو کے بعد نوافل پڑھتے تھے اور زیادہ سجدے کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں نے متاثر کیا ہو تو کمنٹس میں احد احد لکھ دیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے مسلمانوں میں وہی صبر اور استقامت باقی ہے؟ اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔